ناظرین، وہ ماں طویل عرصے سے خالی کوکھ لیے اسرائیلی بمباریوں کا مقابلہ کرتی رہی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اسے 2 جڑواں بچوں سے نوازا تو ظالموں نے انہیں پیدائش کے بعد ہی شہید کر دیا۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت شروع ہونے کے چند ہفتے بعد پیدا ہونے والے جڑواں بچوں وسام اور نعیم ابو عنزہ کو اتوار کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ برطانوی خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق غزہ کے محکمہ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ جڑواں بچے خاندان کے ان 14 افراد میں سے سب سے کم سن تھے جو رات گئے رفح پر اسرائیلی فضائی حملے میں جان سے گئے۔ تدفین کے موقع پر بچوں کی ماں رانیہ ابو عنزہ نے کفن میں لپٹے جڑواں بچوں میں سے ایک کو اپنے گال کے ساتھ لگایا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اس دوران ایک سوگوار نے دوسرے بچے کو تھامے رکھا۔ کفن کے نیچے بچوں کا ہلکے نیلے رنگ کا پاجامہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس موقع پر بچوں کی والدہ نے روتے ہوئے کہا کہ میری جان نکل گئی۔ اسرائیلی حملے میں خاتون کے شوہر بھی جان سے گئے۔ بچوں کی تدفین کے موقع پر موجود سوگوار لوگوں نے خاتون کو دلاسا دیا۔ غمزدہ ماں بچوں کی لاشیں دفن کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ انہوں نے مدھم آواز میں کہا، بیٹی کو میرے پاس رہنے دیں۔ دوستو، اس حملے میں جان سے جانے والے کم سن بچوں میں ایک لڑکی اور ایک لڑکا تھا۔ ابو عنزہ نے کہا کہ حملے میں جان سے جانے والے بچے شادی کے 11 سال بعد ان کی پہلی اولاد تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سو رہے تھے، ہم فائرنگ نہیں کر رہے تھے، ہم لڑائی نہیں کر رہے تھے۔ بچوں کا کیا قصور ہے؟ ان کا کیا قصور ہے؟ اب میں کیسے زندہ رہوں گی؟ رشتہ داروں کا کہنا ہے کہ جڑواں بچوں کی پیدائش تقریباً 4 ماہ قبل ہوئی تھی، لیکن وہ جی نہیں سکے۔ خبر رساں ادارے AFP نے رانیہ ابو عنزہ کی ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں انہیں روتے ہوئے کہتے سنا جا سکتا ہے کہ اب مجھے ماں کون کہے گا، مجھے ماں کون کہے گا۔ رانیہ ابو عنزہ کو قدرت نے 10 سال بعد اولاد کی نعمت سے نوازا اور اس کے ہاں جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی، لیکن اسرائیلی فوج نے چند لمحوں میں اس کی گود اجاڑ دی۔ دوستو، اس طرح کا دوسرا واقعہ بھی رونما ہوا۔ اب مجھے کون بابا پکارے گا؟ فلسطینی شخص کی فریاد جس کے 103 رشتہ دار اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے۔ اس فریاد نے دنیا بھر کے انسانوں کا سینہ چیر دیا۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق ہفتے کی شب اسرائیلی فوج کی غزہ میں ایک گھر پر بمباری کے نتیجے میں خاتون کے شوہر، بیٹی وسام اور بیٹا نعیم شہید ہو گئے تھے۔ ابو عنزہ کے گھر پر ہوئے اس حملے میں کل 14 افراد شہید ہوئے، جن میں 6 بچے اور 4 خواتین شامل تھیں۔ اس رات خاتون نے 10 بجے کے قریب اپنے بیٹے نعیم کو دودھ پلایا اور اس کے ساتھ ہی لیٹ گئی۔ اسی کی دوسری جانب اس کی بیٹی وسام سو رہی تھی۔ کمرے میں ان کے شوہر بھی موجود تھے اور سو رہے تھے۔ اس کے 1 یا 1.5 گھنٹے بعد بمباری ہوئی اور گھر منہدم ہو گیا۔ گزشتہ روز واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے خاتون نے بتایا، جب بمباری ہوئی تو میں نے اپنے بچوں اور شوہر کو پکارا، وہ شہید ہو چکے تھے۔ بچوں کے والد انہیں اپنے ساتھ لے گئے اور مجھے اکیلا چھوڑ گئے۔ انہوں نے اپنے بچوں کا کمبل اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا اور وہ یہ سب روتے ہوئے بتا رہی تھی۔ ان بچوں کی پیدائش حماس اسرائیل جنگ شروع ہونے کے 1 ہفتے بعد ہوئی۔ اسرائیلی فوج اس وقت سے مسلسل غزہ پر بمباری کر رہی ہے۔ یہ حملے عموماً رات کے وقت کیے جاتے ہیں اور گھروں پر حملوں سے قبل انتباہ جاری نہیں کیا جاتا تاکہ لوگ محفوظ مقام پر منتقل ہو سکیں۔ اکتوبر 2023 میں اسرائیل نے رفح کو اپنے لیے محفوظ علاقہ قرار دیا تھا، تاہم اب وہاں بھی قابض فوج وحشیانہ بمباری کر کے معصوم فلسطینیوں کا خون بہا رہی۔ اس خاتون کا کہنا تھا، ہمارے کوئی حقوق نہیں، میں نے اپنے پیاروں کو کھو دیا، میں اب یہاں مزید نہیں رہنا چاہتی، میں جنگ سے تھک چکی ہوں اور اس ملک سے جانا چاہتی ہوں۔ ناظرین، اس جنگ نے ایک طرف اگر لوگوں کے حوصلے پست کر دیے، لیکن دوسری طرف ایسے بھی بچے ہیں جو جینا چاہتے ہیں اور مزید زندہ رہنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ غزہ کے 4 سالہ عمر کے والدین اور بہن اسرائیلی فضائی حملے میں مارے گئے اور وہ خود شدید زخمی ہونے کے ساتھ اپنے بائیں بازو سے محروم ہو گیا، لیکن وہ جینے والوں میں سے ہے۔ امریکی نیوز ایجنسی ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق خاندان اور دیگر افراد کی کوششوں سے عمر کو غزہ سے امریکہ لایا گیا، جہاں علاج کی سہولت کے ساتھ اسے مصنوعی بازو لگا دیا گیا۔ عمر ابو کو ایک فلسطینی بچہ ہے جسے گلوبل میڈیکل ریلیف فنڈ نے ریسکیو کیا اور ان دنوں وہ نیو یارک کے طبی خیراتی ادارے کے زیر انتظام ایک گھر میں وقت گزار رہا ہے۔ خیراتی ادارے میں موجود عمر کی پھپھو ماہا نے بتایا کہ ہم سب فلسطینی غیر یقینی مستقبل کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ غزہ پٹی کے علاقے میں پھنسے ہوئے فلسطینیوں کے لیے غم اور مایوسی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ ماہا نے بتایا کہ عمر کے علاج کے لیے رفح سے امریکہ کا سفر خوفناک انتخاب تھا، جب انہیں اپنے شوہر اور 3 نوعمر بچوں کو غزہ کے جنوبی شہر رفح میں ایک امدادی کیمپ میں چھوڑنا پڑا۔ 3 بچوں کی ماں اس بات پر خوش ہے کہ وہ اپنے بھائی کے بیٹے کے لیے ایسا کر رہی ہے جسے وہ اپنا چوتھا بچہ سمجھتی ہے۔ اسرائیل کی رفح سمیت دیگر علاقوں میں حملوں پر ماہا ابو کویک اس خوف میں بھی مبتلا ہے کہ شاید ہی وہ اپنے خاندان کو دوبارہ کبھی دیکھ سکے۔ عمر سے سوال کیے جانے پر اس نے پہلے تو اپنے کانوں کو
दाएं हाथ और बाएं मसनूई बाजू से बंद कर लिया और कहा कि मैं बात नहीं करना चाहता। आखिरकार वो बात करने पर राजी हुआ और कहा कि गजा में चंद हफ्ते कबल मैंने स्कूल जाना शुरू किया था, मेरा स्कूल अच्छा था। दोस्तों, न्यूयॉर्क के लिए परवाज ने उमर अबू क्वेक को एक नया ख्वाब दिया है और अब वो कहता है कि मैं बड़ा होकर पायलट बनना चाहता हूँ ताकि मुसाफिरों को बासानी उनकी मंजिलों तक पहुँचा सकूं। गजा में इसराइली बर्बरियत का सिलसिला ताहाल जारी है। ऐसी खतरनाक सूरत हाल में बाज़ ऐसे वाकयात भी पेश आ रहे हैं जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। ऐसे ही एक वाक़े में एक नौज़ायदा बच्चे को 9 दिन बाद मलबे से मौजूदाना तौर पर जिंदा निकाल लिया गया। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक इमारत के मलबे तले से 9 रोज बाद निकाले जाने वाले बच्चे को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इतलात के मुताबिक नौज़ायदा बच्चे 9 रोज तक मलबे तले जिंदगी और मौत की कश्मकश में रहा। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू टीम ने फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया, जिसके बाद बच्चे को हिफाजत के साथ मलबे से निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नाज़रीन, गुज़श्ता कई दहाइयों से जारी इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े का सबसे ख़तरनाक दौर 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुआ। तकरीबन 1200 अफराद को हलाक किया और 250 से ज़ायद को यरगमाल बना लिया। नाज़रीन, ये वाक़यात किसी तौर पर थमने का नाम नहीं ले रहे। गुज़श्ता दिनों इमदादी ट्रक पर हमला करके सैकड़ों मासूम लोगों को शहीद किया गया, लेकिन उसके बाद तो कम से कम ये सब रुक जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गजा में इमदाद तकसीम करने वाले एक और ट्रक पर इसराइली बमबारी से 9 फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। तुर्क खबर रसां इदारे के मुताबिक इसराइल की जानिब से ये वहशियाना इक़दाम गजा के इलाके देरुल बलाह में किया गया, जहां जंग के बायस बेघर होने वाले फ़लस्तीनी एक इमदादी ट्रक के गिर्द जमा थे जो कि उनमें खुराक तकसीम कर रहा था। इस दौरान इसराइली फ़िज़ाई हमले से ट्रक तबाह हो गया और वहां मौजूद 9 अफराद शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। शहीद होने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। इससे कबल गुज़श्ता जुमेरात को भी इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों को इसराइल के जंगी हेलीकॉप्टरों ने निशाना बनाया था, जिसके नतीजे में 116 फ़लस्तीनी शहीद और 750 अफराद जख्मी हो गए थे। हमास की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि इसराइल जानबूझकर मुनज़्ज़म तरीके से फ़लस्तीनियों को कहत की जानिब धकेल रहा, जो कि उसकी फ़लस्तीनियों के खिलाफ नस्लकुश जंग का हिस्सा है। दूसरी जानिब इमदाद गजा पहुंचने न देने पर अमरीकी नायब सदर कामला हैरिस ने इसराइल पर तनकीद की है। अमरीका में एक तकरीब से खिताब के दौरान उन्होंने हमास से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर 6 हफ्ते की जंग बंदी पर रजामंद हो जाए। कामला हैरिस का कहना था, गजा में बेगुनाह लोग इंसानी तबाही के शिकार हैं, लोग भूख से मर रहे हैं, वहाँ के हालात गैर इंसानी हैं। इसराइल हुकूमत को बगैर किसी बहाने के इमदाद की तरसील में नुमाया इजाफा करना होगा। लेकिन दोस्तों, बदकिस्मती का हाल देखे कि इंतहा पसंद इसराइली वजीर सेमेट्रिस्ट ने मुतालबा किया कि गजा पर इसराइल की जंग पूरे रमजान जारी रहनी चाहिए, जबकि पूरी दुनिया जंगबंदी के लिए कोशिश कर रही है। इसराइली वजीर खजाना सेमेट्रिस्ट का कहना है कि रमजान के दौरान हमास पर मजीद दबाव ही उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर करेगा और इसराइल असीरान को रिहा कर देगा। उन्होंने कहा कि हमें हमास को ये इंतखाब करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए कि हमारे अगवाकारों में से किसको रिहा किया जाए और मुतालबा तमाम अगवाकारों की रिहाई होना चाहिए। बातचीत के दूसरे दिन मुलाकात की, जिसका मकसद अगले हफ्ते मुसलमानों के रमज़ान के रोज़े का महीना शुरू होने से कबल लड़ाई को रोकना था, लेकिन बस अफसोस ही किया जा सकता है।